بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کچھ دوستوں کے ساتھ ایک سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، اردو کے قدیم شعراء کے مطالعے کا سلسلہ، تو اس میں نے ہی ایک تجویز پیش کی تھی کہ اپنے زمانے کے شاعروں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلتے ہیں، تاکہ وہ شاعری کا جو دائرہ ہماری پوری روایت میں بنا ہے ہم اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ متوازن رکھیں۔ نہیں، دائرے کے سرے کہاں ہوتے ہیں، دونوں وہ خود متوازن رکھیں۔ تو اس میں نے تجویز کیا تھا کہ آغاز اس کا کر لیتے ہیں خورشید رضوی صاحب کے کلیات سے، اور ایک تازہ جو مجموعہ ہے اس کو ملا کر ایک مجموعی مطالعہ کر لیں، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ ان کی شاعری سے جو کل بنتا ہے وہ تخلیقی سطح پر بھی، فہم اور ذوق کے پہلوؤں سے بھی ہمارے مقدور بھر گرفت میں آ جائے۔ تو خورشید رضوی صاحب کو آپ لوگ ظاہر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں۔ ہمارے موجودہ ادبی منظرنامے پر اب ایسے لوگ نہیں رہ گئے ہیں جو اپنی روایت اور اس کے ماخذات کے تمام ضروری اجزاء پر نہ صرف یہ کہ ذہنی طور پر کامل دسترس رکھتے ہوں، بلکہ ذہن میں جو خیال بڑا ہو کر مستقل ہو کے قلب کا حال بنتا ہے، روایت کے ان بنیادی احوال کو بھی اپنے اندر جذب کیے ہوں، اور اس طرح کی قاموسی جامعیت کے لیے جتنے ٹولز معروف طریقے سے درکار ہیں وہ کم و بیش تمام ٹولز بھی ان کے زیر استعمال ہیں، ان پر بھی یہ قادر ہیں، مطلب زبان کے پہلو سے بھی، مطالعے کے پہلو سے بھی۔ اور ہماری تہذیب کا ایک دماغ ہے، اس دماغ نے جو تصورات جنریٹ کیے ہیں، ان تصورات کو ان کے تنوع اور بنیادی وحدت کے ساتھ سمجھنا ہماری تہذیب کا ایک دل بھی ہے۔ وہ دل کچھ احوال کو محیط ہے اور کچھ احوال کا خالق بھی ہے، تو وہ آگے پیچھے کے تمام احوال کو ایک ربط کے ساتھ اور ایک احساساتی وحدت سے لے کر ایک وجدانی اکائی تک جوڑ کر اپنے اندر جذب کرنا، یہ بہت نادر بات ہے۔ یہ پرانے لوگوں میں بھی ایک نادر کمال تھا۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی تہذیب اور روایت اور اپنی گیون سچویشن کے ان دو مرکزوں میں داخلے کی اجازت رکھتا ہو اور ان دو مرکزوں کی سیر کر کے واپس آ کر نئے اظہار کریٹ کرنے کی، ادراک کی نئی حیتیں خلق کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو وہ قیمتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کام فلسفے میں کرے یا سوشالوجی میں کرے یا شاعری میں کرے، کیونکہ شاعری اپنی رسمی اور تکنیکی حد سے جب خود کو بلند کرتی ہے تو تہذیب میں مخفی تمام اقدار سے لے کر تہذیب سے پیدا ہونے والے تمام ذہنی تصورات اور بہت ہی مشترک احساسات، ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو
اس کی جو اینڈ فارم ہوتی ہے وہ بڑے فلسفے یا کسی بھی انسانی استعداد سے پیدا ہونے والے کسی علمی عملی احوالی کمال سے مغایرت کم کر لیتی ہے، اور غالباً یہ قدرت شاعروں کو فطری طور پہ سب سے زیادہ حاصل ہے کہ وہ خیال اور حال کو یکجا کر سکیں، تہذیب اپنی وجودی حیت میں کیسی ہے اس کو بھی پرسیو کر سکیں، تہذیب اپنے شعوری در و بست میں کیسی ہے اس کو بھی کنسیو کر سکیں، اور ان دونوں حاصلات میں یکجائی کی نئی یا پرانی بنیادوں کو برسر کار لا کے دکھا سکیں۔ تو شاعر کو فطری طور پر تہذیب کا مطالعہ کرنے والے یا تہذیب سے پھوٹنے والے ڈسپلنز پر ایک جامعیت رکھنے والی قدرت میسر ہوتی ہے فطری طور پر۔ تو اگر ہم شاعری سے یہ مطالبہ کریں، اور یہ مطالبہ جائز مطالبہ ہے، یہ مطالبہ افلاطون اور ارسطو نے بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے شعور کی سطح کو بھی بلند کرے اور ہمارے ذوق کے درجے کو بھی اونچا رکھے، تو مطلب یہ کہ ہمارے قلب کے لیے بھی فلفلنگ ہو۔ فلفلنگ کا اب وہ تمانیت میرے منہ پہ چڑھا ہوا ہے، عربی میں تو تمانینت وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ ذرا یہاں جھجک، تمانیت یا تمانینت جو بھی ہو، تو وہ جو ہے وہ قلب میں، قلب کے لیے فلفلنگ ہو، تمانیت رکھنے والی ہو، اور ذہن کے لیے کنونسنگ ہو۔ یعنی ذہن جس طرح عقل کی تصور سازی اور موقف سازی پر مجبوراً تکیہ کیے بیٹھا ہے، بڑا شاعر آ کر شعور کے اس انحصار کو جو عقل پر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مطالبہ آج کل کسی شاعری سے کر کے اس کی تسکین ہو، اس مطالبے کی تکمیل اور تسکین ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں، تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم یہ کلیات یا خورشید رضوی صاحب کی شاعری کا ذرا ٹھہر کے اور ذرا گہرائی میں اترنے کی نیت لے کر، اور کچھ اپنی تہذیب کے بارے میں اپنے علم کو بڑھا کر انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ اہم شاعری ہے۔ اہم شاعری کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی جمالیاتی قوت کو وہ شعور کی دیگر قوتوں کے مقابلے میں زیادہ چمک دمک والا، زیادہ قائل کر دینے والی بنا دیتی ہے۔ تو یہ آپ کو اس میں نظر آئے گا جب ہم چلیں گے آگے تو انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ ہمارا طریقہ یہ میں ایک اپنے، جس طرح میں نے شاعری اپنے استادوں سے پڑھی ہے، اپنے بڑوں کو جس طرح شعر کی تحسین یا تنقیح یا تنقید کرتے دیکھا ہے، مجھے وہی طریقہ سب سے بہتر لگتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تنقید نام ہے تشریح کا۔ یعنی جس متن پر آپ شاعری میں، شاعری کی تنقید نام ہے شاعری کی تشریح کا۔ جس متن کو آپ دیکھ رہے ہوں اس کو سمجھنے کی بہترین صورتوں میں ڈھال رہے ہوں اور محسوس کرنے کی کامل ترین حالتوں میں سمو رہے ہوں، یہ تنقید کا ایک مطلب فریضہ ہے، شاعری کی تنقید کا۔ تو ہماری مطلب اس مطالعے کی نشست میں تشریحی رنگ غالب رہے گا، اور شعر کی تشریح اسے کہتے ہیں کہ ذہن ایک جمالیاتی استدلال کو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو جائے، اور قلب جو ہے وہ اس شعر کے مضمون کو ایک حیت حضور میں رکھ کر قبول کرے۔
تو شاعری میں جو اخفا کی قوتیں ہیں ذہن ان سے مانوس ہو جائے، شاعری میں جو حضور کے احوال ہیں قلب ان سے ہم آہنگ ہو جائے، بس شاعری پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو اور جس شاعر کے یہاں ذہن کو اٹریکٹ کرنے والا اخفا نہ ہو اور قلب کو اپنی طرف کھینچنے والا اظہار نہ ہو، اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شاعری میں بہرحال ایک لپٹ جانے والی کیفیت ضرور ہوتی ہے، گھٹیا شاعری میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں نقصان یہ ہے کہ شاعری پڑھتے وقت بہت ہی حصے انتخاب سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ اثر انداز ہوتی ہے اپنی بہترین صورتوں میں بھی اور اپنی بدترین فارم میں بھی۔ تو بس میری نظر میں شاعری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جمالیاتی شعور کی معنویت کو اس کے وسیلے سے زیادہ گہرائی میں سمجھنے سے کے قابل ہو جاؤں، اور جمالیاتی حس کی گہرائیوں کو تہ در تہ کھنگالنے کے احوال سے گزر جاؤں۔ تو انشاءاللہ میں نے شاعری کی ریڈرشپ کا ضروری حق بہرحال ادا کر دیا۔ تیسرا حق ہے وہ شاعری جس زبان میں ہے اس زبان کو اچھے انداز سے جاننا، اور وہ شاعری پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ یعنی شاعری پڑھ کے زبان نہیں جانی جاتی، زبان کے علم کی مدد سے شاعری پڑھی جاتی، وہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس میں خود بخود آتا رہے گا۔ اب خورشید رضوی صاحب کی ایک دو، اب بڑا مشکل ہو گیا یہ صاحب اور میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں اس کے بہت مشکل ہو تو ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں، بہرحال میں منہ ادھر کر کے بول سکتا۔ آپ سامنے بیٹھ گئے۔ تو ایک بنیادی بات تو میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی، دوسری بنیادی بات ہے اس شاعری کو اس کی ودن نیس میں دیکھنا، شاعری کو ایک وداؤٹ نیس سے دیکھنا ضروری ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب شاعری کو اس کی اندرونی بناوٹ، اندرونی اسٹرکچرز میں دیکھنا، اس میں ایک کلید مجھے ملی ہے جو خورشید رضوی صاحب کی تمام شاعری کی اپریسیشن، چاہے وہ ذہنی ہو یا ذوقی ہو، اس میں میرے لیے تو مفید ہے، اللہ کرے آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہر فکر کو، بلکہ آج کل کی زبان میں کہیں تو ہر ڈسکورس کو دیکھتے وقت یہ تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اس کی تعمیر کا بنیادی مادہ کیا ہے، اس کا سبسٹنس کیا ہے۔ وہ سبسٹنس تخیل کا اور کرافٹ کا سب ملا کر اس کا سبسٹنس کیا ہے۔ تو اگر ہم کسی چیز کے بنیادی مسئلے کو جان لیں جو اس سے بننے والے دائرے میں ایک فعال مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جو مطلب اس دائرے کے ہر نقطے میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے اختلاف مضامین اور تنوع احساسات کے باوجود، وہی اس سارے کام میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ تو انسانی ذہن کسی ایسی چیز پر اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر سکتا جس کی اصل وحدت اس کے لیے دریافت شدہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی ڈسکورس اپنی اصل وحدت کو جنریٹ یا منتقل یا قابل تصدیق نہیں بنا سکتا تو وہ ناتمام اور ناکام ڈسکورس ہے۔ تو جو بھی ڈسکورس چاہے شاعری میں ہو، فلسفے میں ہو، کہیں بھی ہو، جو بھی اظہار جو ہے وہ اپنے معنی کے ساتھ عینیت کی نسبت رکھے گا، اس کا یہ وصف لازم ہوگا کہ اس کا ایک پرنسپل پرسپیکٹو ہوگا اور ایک بنیادی حال ہوگا۔ اس سے اس کے معانی اور احوال اپنی تمام ویرائٹی کے ساتھ ایک سلک وحدت میں پروئے ہوئے جیسے
درہائے یتیم ہوں گے. تو خورشید رضوی صاحب کے یہاں دو چیزیں ان کے تمام تھیمیٹک اسٹرکچرز کی بنیادیں ہیں. مطلب وہ ان کے مضامین سے لے کر ان کے احساسات اور ان کے احساسات سے لے کر ان کی تخیل کی تمام کارگزاری میں جیسے سرایت کیے ہوئے ہیں، جذب ہوئے ہیں، اور انہی سے ان کے معنی کی نو اور حال کی جیسے حال کی حیت پتہ چلتی ہے. وہ ہے تنہائی اور حیرانی. تنہائی اور حیرانی ان کی بنائی ہوئی تمام چھوٹی بڑی عمارتوں کی مشترک بنیاد ہے. ان کے تمام مضامین جو ہیں وہ اپنی آخری حیت میں مطلب آخری حد میں حیرانی یا تنہائی پر منتج ہوتے ہیں، اور ان کے تمام احوال کا ماخذ یہ ہے، ان کے تمام افکار کا اینڈ یہ ہے، ان کے تمام احوال کا ماخذ یہ ہے. یعنی مرجع اور ماخذ یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ بس ذہن میں رہے. تنہائی یہاں ان کے یہاں اس حد تک مطلب اس حد تک گورننگ ہے کہ یہ بطور سبجیکٹ کے بھی، یعنی بطور شعور یا بطور قلب کے بھی، تنہائی پر خود اپنے تصور کی تکمیل کرتے ہیں، اور یہ آبجیکٹ پر فوکس ہو کر بھی، یعنی اپنے سے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہوئے بھی حیرانی اور تنہائی کو جیسے اس کا مادہ وجود بنا کے دکھا دیتے ہیں. واضح ہے نہیں بات؟ نہیں لگتا ہے نہیں ہے. ابھی مجھے پہ نہیں ہے تو آپ پہ کیا ہوگا؟ ابھی کرتے ہیں. تنہائی ان کے ہاں انفس کا قانون ہے، حیرانی ان کے ہاں آفاق کا جوہر ہے. تو یہ ہے وہ پوری بات. یہ جب اپنے اندر جھانکنے کا نتیجہ تنہائی ہے، اپنے سے باہر دیکھنے کا حاصل حیرانی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے حیرانی اور تنہائی کے منطقوں کو بہت زیادہ مطلب بہت شارپ کیٹیگرائزیشن کے ساتھ ایک دوسرے سے ممتاز رکھا ہے. اس وجہ سے ان کے ہاں تعلی نہیں پیدا ہوئی. تعلی پیدا ہوتی ہے خود پر حیران ہونے سے. تو یہ جو ہیں یہ غیر پہ حیران ہوتے ہیں، اور تنہائی کیونکہ ان کی جو ہے وہ ذہنی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں خود رحمی کا عنصر نہیں ہے. اس میں جو معمولی درجے کی رقت کے مظاہر نہیں پائے جاتے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان دو چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ان کی شاعری کا پورا مزاج انشاءاللہ کسی بہت ضروری عنصر کو منہا کیے بغیر سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ مزاج یہ ہے کہ جہاں پر سیلف پرسیپشن تنہائی پر ہو اور پرسیپشن آف ادرس حیرانی پر ہو تو اس سے المیہ پیدا ہوتا ہے. ٹریجڈی تنہائی اور حیرانی کے یکجان ہو جانے کا حال اور بیان ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہے اور بہت زیادہ جیسے ایک آدمی کوئی چیز دریافت کر کے سرشاری محسوس کرتا ہے، تو میں نے ابھی ان کو دیکھتے ہوئے اس دریافت کی سرشاری محسوس کی کہ یہ اب بھی ہمارے درمیان کوئی شاعر ایسا موجود ہے جو ٹریجڈی کو اس کی بلند تر تعریف کے مطابق برتنے پر قادر ہے. یہ مطلب ٹریجڈی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی اور حیرانی کا یکجا ہو جانا، تنہائی اور حیرانی کا مستقلاً یکجان ہو جانا، تنہائی اور حیرانی
کا مجموعی روپ دھار کر شعور اور وجود کی ڈیفینیشن بن جانا. تو جہاں شعور ڈیفائن ہو رہا ہو حیرانی سے، وجود ڈیفائن ہو رہا ہو تنہائی سے، تو اس سے بڑا علمیاتی دائرہ کیا بنے گا؟ اور یہ علمیہ پرسنل علمیہ نہیں ہوگا. یعنی علمیہ کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ علمیہ کے تمام عناصر زیادہ سے زیادہ امپرسنل ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کے باوجود کہ تنہائی ان کی تحقیق انا کی دین ہے، اس کے باوجود اس تنہائی میں امپرسنل ہو کر دکھانا یہ بڑی کمال کی بات ہے. یعنی اپنی شخصیت کو کھنگال کر شخصیت سے اوپر اٹھ جانا یہ کمال کی بات ہے. تو یہ دو چیزیں ان کے یہاں ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کے یہاں ایک علمیہ خلق ہوا ہے. وہ علمیہ جو اپنی کلاسیکل تعریفات کو کوالیفائی کرتا ہے، کیونکہ جدید ذہن چیزوں کے لیے کیمرہ تو بن سکتا ہے، ڈیفائنر نہیں بن پاتا. تو ڈیفینیشنز تمام کلاسیکل ہیں. تو علمیہ کو اس کی کلاسیکل ڈیفینیشن اور اس کے کلاسیکی معیار کے ساتھ ایکسپریس کرنا اور مطلب اس کو وہ کرنا یہ کمال کی بات ہے. بہرحال تو اس دائرے میں رہ کر اب ہم اچھا ایک بات اور کہہ دوں، وہ ابھی کھولتے ہی یاد آئی. انہیں لفظ پر ایک خاص انداز کی بہت قدرت ہے. لفظ پر قدرت کبھی جنرلائزڈ نہیں ہوتی. میر کو بھی لفظ پر ایک خاص انداز سے قدرت ہے، غالب و اقبال کو بھی خاص انداز سے قدرت ہے، کیونکہ لفظ ہر پرسیپشن اور ہر ایکسپریشن سے بڑا ہوتا ہے. تو ہر آدمی لفظ کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کر کے دکھاتا ہے. ان کے یہاں لفظوں کو برتنے کا ایک بہت ہی واضح اسلوب ہے، لیکن وہ واضح ان پر ہے جو لفظ کو برتنے کی اس روایت سے واقف ہوں کہ لفظ اپنی معروف نسبتوں میں رہتے ہیں. الفاظ کی باہمی نسبت معروف ہے، لیکن ہر لفظ جو ہے وہ گویا علامت بننے کی امنگ سے بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں یہ مشکل کام ہے کہ لفظوں میں غیر معروف مناسبتیں پیدا کر کے جدید شاعروں کی طرح نہ دکھائی جائیں کہ اس سے تکے میں معنی اور تکے میں احساسات پیدا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، جیسے وہ پرسوں وہ مایاکوفسکی کی ایک نظم ہم لوگوں کا اسٹڈی سرکل ہے، اس میں پڑھ رہے تھے، جیسے ماؤنٹین آف ٹائم، یا ذرا پاؤں نے کہا ڈم لینڈ آف پیس، اس نے معائب میں گنوایا. تو اب ان سے جو الل ٹپ نسبتیں پیدا کر دینا، اس سے ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں تصویر کی طرح بنیں گی، کچھ چیزیں مفہوم کی طرح بنیں گی، اور ایک عجیب طرح کے غیر انسانی احساسات اپنی نمود دکھا کر بلبلے کی طرح وہیں بیٹھ جائیں گے اور بے مصرف رہ جائیں گے. یعنی ذہن اور طبیعت کی اس سے بڑھ کے کیا تحقیر ہو سکتی ہے کہ آپ ان پر مرتب ہونے والی فارمز اور احساسات کو بے مصرف کر کے رکھ دیں. تو جدید شاعری یہ کام زیادہ تر کر رہی ہے. تو ان کے یہاں یہ نہیں، ان کے یہاں لفظ اپنی باہمی نسبت میں، یعنی کہ ایک فقرہ ایک مصرع الفاظ کی جن باہمی نسبتوں سے بنتا ہے وہ باہمی نسبتیں معروف ہیں. ان نسبتوں سے ہم مانوس ہیں، کیونکہ لینگ اسٹرکچر کو نہیں بدلنا چاہیے. تو لینگ اسٹرکچر جو ہے نا، الفاظ کی باہمی نسبتوں سے ایک مجموعی مضمون کا پیدا ہونا، وہ نسبتیں ان کے یہاں معروف ہیں اور ہم ان سے مانوس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمال دکھائے، یہ تو کمال نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تو زبان کا ایک عام استعمال ہے
کمال یہ ہے کہ الفاظ اپنی معروف نسبتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے علامت بننے کی امنگ سے چھلک رہے ہیں. یہ بہت نادر بات ہے. واضح نا. علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت اسے کہتے ہیں کہ فارم میں ندرت نہ پیدا کرو، معنی میں ندرت پیدا کرو. علامت اس کے بغیر نہیں بن سکتی. اگر علامت جس فارم کو بنایا گیا ہے اس فارم کو آپ نے بہت عجیب و غریب سا بنا دیا ہے تو وہ علامت بننے کے پہلے ہی قدم پہ فیل ہو جائے گا وہ لفظ یا وہ فارم. تو فارم کو اس کی مانوس حیت میں برقرار رکھتے ہوئے اس کی کوئی انچھوئی اندیکھی حقیقت کو ایکسپریس ہوتے ہوئے اس فارم سے دکھا دو، یہ علامت ہے. واضح ہے نا. تو ان کے یہاں لفظوں میں یہ تاثیر بہت ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں گے جہاں ان کے شعر کے جو بیسک کیریکٹرز کی طرح لفظ آتے ہیں نا، وہ لفظ چاہے علامت نہ بنائے گئے ہوں، چاہے انٹینشنلی انہیں علامتوں کی طرح نہ برتا گیا ہو، چاہے وہ اپنا ایک متعین مصداق رکھتے ہوں، اس کے باوجود اپنی دلالت کے پورے نظام کی پابندی کر لینے کے باوجود ان کے یہاں بیسک کیریکٹرز کی حیثیت سے استعمال ہونے والے الفاظ کم از کم اپنی ساخت میں علامت ضرور ہیں، اور ان سے ہم معنی اخذ کرنے کے ایک نامختتم عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور وہ تکلف نہیں لگے گا، وہ تصنع نہیں لگے گا، وہ زبردستی کی بات نہیں لگے گا. بڑا کلام یہ ہوتا ہے جو قاری کو بھی خلاق بنائے. وہ شاعری کسی کام کی نہیں ہے جو قاری کی خلاقی کو ابھارنے کا موجب نہ بنے. تو بڑا شاعر ہمیشہ معنی کو اس کے سبسٹینشیل حدود میں رکھتے ہوئے اس کے اندر معنی خیزی کے لامحدود امکانات مطلب بند کیے رکھتا ہے. تو مجھے اچھے شاعروں، اہم شاعروں، اپنی شاعری کی بڑی روایت کے اس خاص ہنر کی نمائش اس مجموعے میں نظر آئی. تو اس مجموعے کو دیکھنے کا انداز اور اس مجموعے کو پرکھنے کا معیار کلاسیکی ہونا چاہیے. واضح ہے نا. تو یہ بس ذہن میں رہے. تو جناب یہ یکجا بڑا اچھا نام ہے. تو اس میں مطلب کلیات کا نام یکجا رکھنا بہت خوبصورت لگتا ہے. یکجا کا مطلب ہے کہ وحدت مکان واحد ہے، مکین مختلف ہیں. یکجائی عینیت کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. تو اس نام میں یہ کہ اس کا ہر مجموعہ دوسرے سے مختلف ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یکجا سمجھ، جا کا مطلب ہے کہ وحدت مکانی ہے لیکن ظرف واحد ہے، مظروف جو ہیں وہ متنوع ہیں. تو ان کی جو پہلی کتاب ہے شاخ تنہا، جو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی چھپتے ہی، اور اس نے مطلب اس کتاب کا ایک کمال یہ، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ شاید جب یہ کتاب چھپی تھی اس وقت کے وقت سے نہ گزرے ہوں، ان حالات سے. اس کتاب نے ایک بند باندھ دیا تھا. شاعری جس طرح ملبے میں بدلتی جا رہی تھی، اس کتاب نے شاعری کی تعمیری قوت کو بحال کیا تھا. جدید شاعر کیا ہوتے ہیں؟ ایک کدال ان کے پاس ہوتی ہے، ایک رنگ کا ڈبہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ دوسروں کی بنائی ہوئی دیواریں گراتے ہیں اور اس ملبے پر اپنا رنگ کر کے اس پر اپنا نام لکھ کے چلے جاتے ہیں. بس ان کی کل پونجی
اس عمارت کا ملبہ ہے جس کو انہوں نے سنگ دلی اور اناڑی پن سے گرا دیا. اس کی تقریباً سب چیزیں بہت مشہور ہیں. تو ہم اس کی پہلی ہی غزل سے اچھا یہ یاد ہے کہ ہم اس کے سارے انتخاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، تو ہم ابھی تو تھوڑا سا اس کا تعارفی مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا تھیمیٹک مطالعہ کریں گے. اس کلیات کا وہ اگلی نشست میں اس کا تھیمیٹک مطالعہ کریں گے. اس میں ہم ایک کتاب سے دوسری کتاب پر جمپ لگاتے رہیں گے، پھر واپس اس کتاب پہ آ جایا کریں گے. لیکن ابھی جیسے ایک ترتیب سے تعارف کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اس کی پہلی ہی غزل ہے شاخ تنہا کی. اچھا ہاں، ایک بات اور کر دیں تاکہ ذرا سے اطمینان ہو جائے. شاعر جو ہے وہ حصے تعلق میں غیر شاعر پر فوقیت رکھتا ہے. یعنی شاعر جہاں اور امتیازات رکھتا ہے وہاں ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کی حصے تعلق اور شعور تعلق دوسرے ڈسپلنز میں کام کرنے والوں سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے ذاتی طور پر ان کی شاعری کی پسندیدگی سے ہٹ کر ایک اور وجہ رغبت بھی ہے ان کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کے ممنون اور عاشق ہیں. میری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. تو جو آدمی اپنے بڑوں کا عاشق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ چھوٹا رہ جاتا ہے. تو یہ چیز مجھے ان کی طرف بہت زیادہ راغب رکھتی ہے. اور بہت مطلب لوگ ایسے کم رہ گئے ہیں کہ جو اپنے بڑوں میں فنا ہوں. مطلب بالکل یہ لفظ صادق آ سکتا ہے ان پر. اور اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے ورنہ مجھے بھی اپنے بڑے یاد آنے لگتے ہیں. تو کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی. کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، دے دے کے لہو طرح نقش کف پا ڈالی. تو اب یہ شعر پڑھتے ہی غالب کا ایک شعر جو ہے جیسے اس کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے، لیکن وہ غالب کا وہ شعر یہ انداز اس طرح یاد نہیں آتا کہ یہ مضمون اس نے باندھا ہے. اس طرح یاد آتا ہے کہ غالب کے شعر کو زیادہ ریلیونٹ بنا کر پیش کرنے میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، زیادہ فوکسڈ کر کے اس کو ری ایکسپریس کرنے میں، اس کو ایک نئے ایکسپریشن میں، اس تھیم کو ایک نیا ایکسپریشن دینے میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے. غالب کا فارسی میں ایک شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے کہ آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل. آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل، قانون باغبانی یہ صحرا نوشتہ ایم. تو اب اس پس منظر میں ذرا اس کی چھاؤں میں اس شعر کو دیکھیں. کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی. مطلب یہ دو کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالنے میں یہ بات لازماً نہیں کہی گئی ہے کہ ہم نے کانٹے صاف کر کے راستہ ہموار کیا. اس میں ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف بھی ایک مضبوط اشارہ پایا جائے کہ ہم نے کانٹوں پر پاؤں رکھنا آسان بنا دیا اپنی مثال سے، کہ ایک آب لپا وادی پرخار میں آوے. کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آب لپا وادی پرخار میں آوے. کیونکہ کانٹوں سے بھرے بن کے جو کانٹے ہیں وہ راستے کو دشوار بناتے ہیں لیکن منزل کو اوجھل نہیں ہونے دیتے. تو وہ شخص کتنا بڑا ہوگا جو کانٹوں سے بھرے بن کانٹوں کو جو ہے وہ جو کانٹوں پر سفر کرنے کی لیاقت اور رغبت پیدا کر دے. مطلب یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ آزادی دیتا ہے یہ شعر کہ خار ہا از اثر گرمی رفتار افسوس.
مسخرہ. منتی بر قدم راہ روانست. کیا کہنا بہت اچھا. یہ بلکہ بہت بہت زیادہ چسپاں اور برجستہ ہے. تو دے کے لہو طرح نقش کف پا. طرح نقش کف پا کی ترکیب مجھے تقریباً یقین ہے کہ آپ اردو فارسی میں نہیں دکھا سکتے. طرح نقش کف پا جو ہے نا، طرح نقش کف، یہ بہت ہی بامانی اور بہت ہی جذب انگیز ترکیب ہے کہ صرف ہم نے چل کر اپنے نقش کف پا کو ثبت نہیں کیا کہ ہم اس طرح گزرے ہوں کانٹوں پر سے کہ سفر دوسرے مسافروں پر ممنوع ہو گیا ہو. ہم نے گویا چلنے کی روایت کا آغاز کیا، یعنی ہم نے کانٹوں پر اس طرح چل کے دکھایا کہ اس پہ چلنے کی روایت کا آغاز ہو گیا. طرح نقشے، یہ ذرا محسوس کریں، اس میں سمجھنے سے زیادہ دعوت ہے اپنے محسوس کرنے کی سطح کو ذرا سا بلند کر کے دیکھیں کہ طرح نقش کف پا کا نقش بننے کی بنیاد ڈالی یا کف پا کا نقش بنانے کی بنیاد ڈالی، اور دے کے لہو طرح نقش کف پا ڈالی کہ ہم نے سفر کو اپنے وہ مسافر منزل تک نہیں پہنچ سکتا جو راستے میں اپنا ایثار نہ کر دے. جو اپنے سے نہ بچھڑے وہ منزل نہیں پائے گا. تو یہ دے کے لہو طرح نقش کف پا ڈالی کہ ہم نے ہر قدم پر اپنے خون اچھا لگ رہا ہے زیادہ پیچیدہ ہو رہا ہے، لوگ واک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس شعر کا تھیم عرض کرتا ہوں، مضمون میں تو واضح ہے، مطلب تھوڑا سا غور کر لیں تو واضح ہے. مطلب اس شعر کا جو ایک انر تھیم ہے نا، جو اس شعر کا مادہ مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے انفس کو آفاق پر، میں کو دنیا پر غالب کیا. دے کے لہو، یعنی کہ ہم نے اپنی انا میں، اپنی خودی میں مسلسل ٹرانسینڈنس پیدا کرتے رہنے کے نتیجے میں اس خارزار آفاق کو منزل تک پہنچا دینے والا راستہ بننے میں مدد فراہم کی. ورنہ یہ خارزار آفاق منزل سے محروم ایک بنجر پھیلاؤ سے زیادہ نہیں تھا. ہم نے اپنا لہو دے کر، یعنی اپنے انفس سے اس آفاق کو مربوط کر کے اس آفاق کو اس کے معانی فراہم کیے، اس کی غایات فراہم کی، اس کے حقائق فراہم کیے. یہ ہے یہ مضمون جو اس کو شعر کی اور فکر کی بڑی روایت سے جا کے جوڑ دیتا ہے. دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو، دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو، افسانہ سنا ڈالا تصویر بنا ڈالی. سوری غلط ہو گیا. دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو، افسانہ سنا ڈالا تصویر دکھا ڈالی. کیا مطلب بہت سادہ، بہت تہدار اور بہت زیادہ قاری کو نامانوس احساسات سے بھر دینے والا شعر ہے. افسانہ سنا ڈالا تصویر دکھا ڈالی. سبحان اللہ، یعنی اپنے آپ کو غائب رکھ کر بھی اپنے علم کو اس میں منتقل کر دیا، افسانہ سنا ڈالا. اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنے غم کو اس میں داخل کر دیا، تصویر دکھا ڈالی. یعنی اپنے حضور و غیاب دونوں سے اپنے علمیے کی کمیونیکیشن کے کام کو کامیابی سے انجام دیا.
واضح ہے نا. اب ویسے یہ شعر اتنا سا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی پریشان کیوں ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے, ہمیں اپنا غمخوار سمجھو. تو اس کے 2 حرف جو تسلی کے تھے, 2 حرف جو غمخواری کے تھے, چاہے وہ تصنع کے ساتھ ہوں یا صدق دل سے ہوں, ان 2 تسلی کے 2 بول سن کر ہم نے گویا اسے اپنے باطن تک رسائی دے دی. ہم نے گویا اس پر اپنی ساری کائنات قلق اور کائنات علم جو ہے کھول کر رکھ دی. تو یہ پورا مضمون یہ ہے, لیکن اس میں جو ایک بہت دقت ہے لفظ پر قدرت سے پیدا ہونے والی دقت, وہ یہ ہے افسانہ سنا ڈالا کہ اپنے آپ کو چھپا کے بھی اس پہ ظاہر کر دیا, اور تصویر دکھا ڈالی یعنی اسے اپنے باطن میں جھانکنے کے لائق بنا دیا. دنیا رہی خوابیدہ خورشید نے شب بھر میں, دنیا رہی خوابیدہ خورشید نے شب بھر میں, پچھم سے شفق لا کر پورب میں بچھا ڈالی. بہت اچھا, بہت خوبصورت امیج ہے اور بہت وسیع معنی ہے, اور ایک امپرسنل انفرادیت کا اظہار بھی ہے. امپرسنل انفرادیت کیونکہ یہاں خورشید دلالت کر رہا ہے خورشید واقعی پر, یعنی اس کی قوی دلالت خورشید واقعی پر ہے اور خفیف دلالت شاعر خورشید پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو دلالت اعتباری اگر مغلوب ہو دلالت واقعی سے تو وہ تعلی نہیں رہتی. تو دنیا رہی خوابیدہ خورشید نے شب بھر, یعنی شب بھر خورشید جو ہے وہ روشنی پھیلانے کا انتظام کرتا رہا, یعنی خورشید رات میں فارغ نہیں بیٹھتا, اگلے دن کو روشن کرنے کا سرمایہ فراہم کرتا ہے. اب اس کو آپ ایک شاعر کی نظر دیکھیں کہ وہ رات کو فکر شعر میں صرف کرتا ہے تاکہ دن کو اس کے معمولی پن سے اس کے رسمی میکینکس سے نجات دلوا دے, اور اس روشنی کی نمود کا ذریعہ بن جائے جو یہ آسمان پر چشمہ سورج فراہم نہیں کر سکتا. کیا کہنا. شفق لا کر, شفق میں اور بھی خوبصورتی ہے, یعنی شفق میں روشنی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روشنی جمال سے جڑ گئی ہے, وہ روشنی جو جلال سے منسوب کر رکھی تھی خورشید نے. واضح ہے نا. کیا کہنا. اور پچھم سے شفق لا کر پورب میں بچھا ڈالی, یہ جواب نہیں کہ پچھم سے شفق, جیسے وہاں کوئی شفق کا بینک ہے, وہاں سے اس نے اس ذخیرے میں سے شفق اٹھائی اور پورب میں بچھا دی. یہ بہت خوبصورت امیج ہے کہ خورشید کا بھی ایک ذخیرہ ہے جہاں سے وہ روز سامان لا کر یہ کام کرتا ہے. تو اب اس کو آپ چاہے خورشید واقعی پہ رکھیں یا کہ میرا بھی ایک سورس آف انسپریشن ہے جسے مجھے روز رات کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اپنے اگلے دن کو بامانی بنانے کے لیے. آج چلو لائٹ جانے سے ایک بہانہ مل گیا, جو کسر رہ جائے نا اس کو آپ لائٹ جانے سے منسوب کر دیجئے. وہ کچھ دوسری غزل بھی بہت مشہور ہے, خاص طور پہ اس کا مطلع کمال ہے. واہ. دیکھیں شاعری کا عمومی جو وظیفہ ہے وہ ہے فرحت رسانی. تمام کریٹیو آرٹس کا وہ بنیادی جواز وجود ہے, وہ ہے فرحت پہنچانا, فرحت رسانی. اب شاعری کا درجہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرحت کس سطح پر پہنچائی جا رہی. کیا یہ فرحت طبیعت کے پست پہلوؤں کو پہنچائی جا رہی ہے,
کیا یہ فرحت جو ہے قلب کی کے بڑے احوال میں داخل کی جا رہی ہے؟ کیا یہ فرحت ذہن کو بخشی جا رہی ہے؟ تو جیسے جیسے فرحت کے درجات بدلتے جاتے ہیں ویسے ویسے شاعری کے مراتب طے ہوتے جاتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں فرحت رسانی کس طرح کی. میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ نہیں. میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ نہیں. کھلا دریچہ در آئی صبا کہا کہ نہیں. کیسی چابک دستی ہے، کیسی کمال. مطلب یہ کہ اس میں آپ ذرا قادر الکلامی کا لطف غالب ہے اس کے مضمون پر. ٹھیک ہے نا. شعر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا کہ جہاں معنی کا لطف غالب ہوتا ہے لفظ کی تنظیم پر، وہ بھی بہت زبردست ہے، اور شعر کی ایک بہت زیادہ شاعر کی شاعرانہ صلاحیت کی گواہی دینے والا وصف معنی کا لفظ پر غلبہ نہیں ہے بلکہ لفظ کو معنی پہ غالب کر کے دکھا دے تو وہ شاعر گویا شاعر ہے، مطلب وہ لفظ پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس میں اس طرح میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ، اور یہ سوچنا کتنا اچھا ہے. یہ زخم کسی دوسرے کا تھوڑی ہے، اپنا ہے. لیکن میرا یہ زخم جو ہے وہ طبیعت کی ناکامی کا معمولی دکھوں کا نتیجہ نہیں ہے. میرا یہ زخم میرے قلب پر لگا ہے اور ذہن پر چھایا ہوا ہے. تو زخم کے بارے میں سوچنا، اس پیراڈاکس پہ ذرا غور کیجئے کہ جو غم ذہن کو اٹریکٹ کر لے وہ بڑا غم ہے. تو میں سوچتا تھا وہ زخم بھی میرے احساسات کی رینج سے باہر ہو کر مجھے لگا تھا. تو اس وجہ سے میں اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ زخم جو مجھے لگا تھا، وہ زخم جو میرے وجود کے قلب پر کو لگا تھا، جو میرے شعور کے مرکز میں لگا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ وہ زخم اب وقت گزرنے کے ساتھ بھر گیا کہ نہیں. اس زخم سے زیادہ تکلیف دہ کوئی زخم ہو سکتا ہے جو حواس میں آنے سے اور تصور میں سمانے سے انکار کر دے. اس علم سے بڑا کوئی علم ہو سکتا ہے جس کو محسوس کر لینے والے حواس ہمارے پاس نہ ہوں، جس کو دیکھ سکنے والی آنکھ ہمیں میسر نہ ہو، جس کا احاطہ کر لینے والا ذہن ہمیں حاصل نہ ہو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں میں سوچتا تھا کہ وہ زخم ہستی بھر گیا کہ نہیں، وہ زخم نیستی بھر گیا کہ نہیں، وہ زخم فراق بھر گیا کہ نہیں. یعنی جس زخم کی جتنی اضافتیں آپ بنا سکتے ہیں وہ سب اس ایک زخم میں آ گئی ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو میں سوچتا تھا کہ وہ اشارہ ہے نا، وہ گویا جنرل کو پرٹیکولر بنانے کے لیے. اشارہ کس لیے ہوتا ہے؟ جنرل کو پرٹیکولر بنا دیا جائے. تو زخم کی اس اشاراتی پرٹیکولرائزیشن کے باوجود وہ زخم احاطے میں نہیں آ رہا. بہت زبردست ہے یہ ٹیکنیک. تو میں سوچتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا کہ نہیں. اور کھلا اب یہاں ایک ایسی تصویر اور ایک ایسی معاملہ بندی جیسا مصرع آیا ہے کہ جس نے اس زخم کی شعور میں بننے والی رفعت کو گویا ایک پورا نظام سحر و شام بنا کر دکھا دیا. کھلا دریچہ در آئی صبا کہا کہ نہیں. کہ میں سوچتا تھا کہ میرے انفس میں جو رخنا پڑا ہوا تھا وہ بھر گیا کہ نہیں. تو آفاق میں ایک واقعہ ہوا اور اس نے مجھے آ کے باور کروایا کہ ایسا نہیں ہے. واضح ہے نا. تو مضمون بھی بڑا ہو گیا اور لطف کلام تو واضح ہی ہے نا. کھلا دریچہ در آئی صبا کہا کہ نہیں. آدمی اپنے غیر کی تصدیق کے بغیر اپنے حال کو محسوس اور مفہوم نہیں کر سکتا. جتنا بڑا حال ہوگا تصدیق غیر کی ضرورت اتنی ہی بڑی ہوگی.
تو یہ حال بڑا ہے، تو یہاں تصدیق غیر کی ضرورت بھی شدید ہے. کھلا دریچہ درائی بہت زبردست ہے، مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور اس میں لطف ہے کہ سبا کے آنے سے پتہ چلا کہ یہ زخم دنیائے جمال میں لگا ہوا زخم ہے. اس زخم کی ماہیت عاشقانہ ہے. اس سے ایک اشارہ ملتا ہے. اچھا، ایک اس سے اگلی غزل کا بھی مطلع دیکھیے. یہ یاد رہے کہ آج ہم گویا اس کی تعارفی نشست کر رہے ہیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ منضبط و مربوط کریں. گو نظر اکثر وہ حسن لا زوال آ جائے گا. گو نظر اکثر وہ حسن لا زوال آ جائے گا. راہ میں لیکن سراب ماحصال آ جائے گا. بہت کمال. حسن اگر ایک پرنسپل کی حیثیت رکھتا ہے، حسن اگر اصل دید ہے، تو زمانہ جو ہے آنکھ اور حسن کے درمیان پردہ ہے. مطلب یہ اس کا تھیم ہے. لیکن شعر بہت خوبصورت. گو نظر اکثر وہ حسن لا زوال آ جائے گا. سبحان اللہ. مانا کہ وہ حسن لا زوال، وہ جمال مطلق، وہ حسن حقیقی، وہ ماورائے زماں ظہور کا نظام رکھنے والا حسن، وہ اکثر جو ہے وہ اپنی نمود کرے گا، اکثر وہ تجلی فرما ہوگا، اکثر وہ شوق دید کو میسر ہوگا، اکثر وہ ذوق دید کی تسکین کا سامان کرتا رہے گا. لیکن راہ میں ماہ و سال کا سراب جو آ جاتا ہے، وہ اس حسن کی دید کی تسکین سے پوری طرح بہرہ یاب ہو جانے کے باوجود اس دید کو شعور دید میں بدلنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی حصے دید تو مجھے میسر آ جاتی ہے، شعور دید اس زمانی پن کے دائرے میں رہنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا. یہ اس کا تھیم ہے. اور اس میں خوبصورتی کی حد ہے. سراب ماہ و سال، یہ بھی وہ ترکیب ہے جو آپ شاید نہ دکھا سکیں. سراب ماہ و سال، سبحان اللہ سبحان. سراب کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کا دعویٰ سچا ہو، واقعہ نہ ہوا ہو. سراب کو دیکھنے کا دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ماہ و سال کی زد میں آ جانے کے نتیجے میں جو پرسیپشن، چاہے وہ ایستھیٹک ہو، چاہے ریشنل ہو، چاہے جو پرسیپشن بھی بنے گی، وہ اسی طرح کی ہوگی جیسے سراب کی دید کے نتیجے میں ذہن کا رائے پیدا کرنا، قلب کا حال پیدا کرنا. واضح ہے نا. یہ زمانے کو پرسیپشن کے ایک بنیادی ترین نقص کے طور پر اور جمال حقیقی کے تناظر کے قیام میں برپا ہونے والی ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر دکھانے کا عمل، یہ آپ کو اردو شاعری میں اس انداز سے شاید نظر نہ آئے کہ راہ کتنا وہ راستہ کتنا لمبا ہے جس میں زمانہ ایک سراب کی حیثیت رکھتا ہے. مطلب زمانے نے راستے کو گھیرا نہیں ہے، لیکن مسافر کے آگے سے ہٹتا بھی نہیں. سراب کسے کہتے ہیں؟ جس نے پورے صحرا پہ تسلط حاصل نہیں کیا، لیکن مسافر کی آنکھوں سے، مسافر کے آگے سے کبھی ٹلتا نہ ہو. تو زمانہ وہ ہے جو میرے پرسیپشن کے پاؤں میں بیڑی کی طرح پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے میں حسن لازوال کو اس کے لا تعین ماحول میں دیکھ نہیں سکتا. بھائی وہ آج اس پہ ختم کر لیں
اور اس شعر کو ہم اس شعر ہی سے اگلی مرتبہ آغاز کریں گے، اور اس بات پہ کہ ان کی پوئٹک پرسیپشن ہوتی ہے کہ حسن کے بارے میں ان کا تصور اخفاء و ظہور کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ کا موضوع ہے، اور اس شعر سے شروع کر کے ہم انشاءاللہ اس موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایسا ہے کہ وہ کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے۔ سبھی آپ اس میں جو دوسری غزل کا پہلا جو مسئلہ ہے کھلا دریچہ درائی سوا کیا یہ یہاں پر یہ معنی نہیں اس میں ہو سکتے کہ یہ یہاں موجود ہونا انسان کا وہی بتاتا ہے کہ وہ یہ زخم نہیں بھرا، انسان کی ہستی اس کائنات کے اندر جو موجود ہے، اور یہ اس کی علامات ہیں کہ دریچہ اور سوا جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ انسان ابھی اسی ہستی میں موجود ہے، اور جب تک اس ہستی میں ہے تو وہ زخم نہیں بھرا۔ ہاں نہیں، بہت اچھا ہے، بہت ہے۔ میں نے عرض کہتا ہوں کہ زخم ہستی بھی ہے، زخم وجود بھی ہے، زخم نیستی بھی ہے۔ بہار ہستی سے خزان ہستی میں اتارا گیا ہوں، تو یہ خزاں ابھی ختم ہوئی یا نہیں، تو اس خزاں کے جو سب سے دھوکے باز ایجنٹس ہیں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سبب وہم بہار ہے نا، کہ نہیں ہم مطلب اگر آپ کی بات پہ کہیں تو بالکل یہ بڑا مطلب بڑے معنی جو ہے نا وہ ہمیشہ قابل احاطہ ہونے کا تاثر دیں گے، ورنہ بڑا معنی بن نہیں سکتا۔ بڑا معنی قابل احاطہ ہونے کا تاثر دیتا ہے اور ماورائے احاطہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ متشابہات قرآن شریف میں اسی لیے آئے ہیں نا۔ اور بھائی آپ کی بات پہ ایک بات کہوں، ان کے ہاں یہ تکنیک بہت ہے، احساس مکمل ہو جائے، فہم قاری کا مکمل نہ ہونے پائے۔ یہ جیسے اسی شعر میں دیکھیے کہ اس سے جو احساس مرتب ہو سکتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو معنی ہیں وہ پوری طرح گھیرے میں نہیں آتے۔ اور کیا کہیں، مطلب اس سے بڑی جمالیاتی سرگرمی کیا ہوگی کہ احساس میں سیرابی اور ذہن میں تشنگی پیدا کریں، ذہن کی پیاس بجھنے نہ دے اور دل کو پیاس لگنے نہ دے۔ یہ ہوتا ہے بڑا شعر۔ بلکہ اور اس کو ذرا سا اور مشق کر رہے ہیں نا، مطلب تحسین کی، تو ذہن کی پیاس بجھانے کا جو دل کی پیاس جس پانی سے بجھتی ہے، ذہن اسی پانی سے آداب تشنگی سیکھتا ہے۔ اللہ میاں پہ یقین ہمیں قلبی ہے، اس یقین کو جیسے ہی ہم ذہن کی قوت تیقن سے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طرح طرح کی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی پھر یقین جاننے کا دعویٰ نہیں رہتا، ماننے کا دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو قلب کا حال جیسے جان لینے جیسا بھی ہوتا ہے، تو ذہن کے جاننے کے نقص کو قلب پورا کر دیتا ہے، اور ذہن کے ماننے کی ضرورت قلب اسے تعلیم کر دیتا ہے۔ اور اس میں جناب ایک اور اس میں اور بھی چیزیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنی نشستوں میں یہ کام نمٹانا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ نظمیں ہیں، جو نظمیں
بڑی انقلابی نوعیت کی ہیں. انقلابی سے مراد عام معنوں میں انقلابی نہیں، مطلب یہ کہ وہ ذہن کو بدل دیتی ہیں اور حواس کو گویا نئے محسوسات کے تجربے سے گزرنے کے لائق بنا دیتی ہیں. بہت زبردست نظمیں ہیں، وہ بھی دیکھیں. لیکن اگلی مرتبہ کا موضوع کیا ہے؟ ابھی تو کہا تھا نا. ہاں ہاں، پوئٹک پرسیپشن کی. کہا کہ نہیں، اس میں جو ایک ڈرامیٹک عنصر ہے اس کا حسن، اور جیسے آپ نے اپریشیٹ کیا، اس تمام کی موجودگی میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاعر نے شعر کے مضمون کو اوپن نہیں رکھا، اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، مکمل جواب دے دیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ بھائی آپ ہر نشست میں آئیے گا، اس سے نئی نئی باتیں سوچتی ہیں. بہت بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مضمون کو مکمل کرنا اور معنی کے غیر محدود ہونے کا یقین دلا دینا، یہ کمال. مضمون اور معنی کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے. مضمون کہتے ہیں تالیفی مفہوم کو، جو ایک واقعاتی سا بہاؤ رکھتا ہو، جس میں مفصل ہونا مجمل ہونے پر غالب ہو. معنی کہتے ہیں جہاں مجمل ہونا مفصل ہونے پر حاکم ہو. تو اگر اجمال تفصیل میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اگر اجمال تفصیل کی تعمیر میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، تو معنی جو ہیں وہ ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا، مضمون مکمل ہو جاتا ہے. تو اس میں جو میں زور دے رہا تھا اسی لیے دے رہا تھا کہ اس میں مضمون کیسے کہتے ہیں؟ معنی کی واقعاتی مینیفیسٹیشن، اس کی ورائیت اور ٹرانسینڈنس کی چھوٹ پڑتے رہنے کے عالم کے ساتھ. تو اب اس میں کیا ہے کہ معنی جو ہے وہ اپنی ایک واقعاتی در و بست میں آ کر مضمون بن جاتا ہے، لیکن اس کی ٹرانسینڈنس کی چھوٹ اس پہ پڑ رہی ہے، اس کی واقعاتی مینیفیسٹیشن پر حقیقت کی چھوٹ پڑ رہی ہے. تو ان معنوں میں اس کے معنی میں غیر محدود ہونے کا عنصر بہت قوی ہے، لیکن اس کا مضمون بالکل مکمل ہے، تاکہ اس سے پیدا ہونے والا احساس کرسٹلائز ہو جائے اور اس سے برآمد ہو سکنے والا مفہوم اس کو محیط نہ ہو سکے. انشاءاللہ کسی وقت خورشید صاحب کی شاعری پڑھتے وقت مضمون بندی اور